صدیق ہو گیا، عثمان تھا تو فاروق ہو گیا، عثمان تھا تو فاروق، عمر تھا تو فاروق ہو گیا، عثمان تھا تو ذوالنورین ہو گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، ارے فقیر تھا تو غنی ہو گیا، حبشی تھا تو قریشیوں کا سردار ہو گیا، عرابی تھا تو صحابی ہو گیا، ارے دشمن تھا مگر حبیب ہو گیا۔ میرے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ کرم نے ان سب کے مقدر بدل دیے۔ ارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نگاہ کرم نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا، ارے جن میں فرشتوں کو فخر ہے، جن میں فرشتے ناز کرتے ہیں۔ سامعین محترم ذرا غور سے بات سنیے گا، آپ اندازہ لگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو اور جن کی رگوں میں مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کا دودھ دوڑ رہا ہو، ان کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ آج آؤ میں تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک ایسی ہستی کا ذکر سناؤں، ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر سناؤں، ارے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رحم اور رحمت کیسے برستی ہے۔ آؤ آج تمہیں میں در زہرا پہ نہ لے چلوں تو دوست سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، یا اللہ یہ کس ہستی کی بات کرنے لگے ہیں، قربان جائیں اے مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ چمن کے ایک پھول پر، ارے قربان جاؤں اے امام زین العابدین کے حوصلے پر، ارے جن کا نام ہی زین العابدین ہے، جس کا مطلب ہے عبادت کی زینت۔ زین العابدین آپ کے نام کا مطلب ہے عبادت کی زینت، عبادت کا حسن، the beauty of worship, the jewel of worship۔ روزانہ دن رات میں آپ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ would pray voluntary prayers 1000 cycles every day without fear۔ اے ایمان والو، وہ اپنی عبادتوں پر ناز کرنے والوں، کسی کا فقط باپ قتل ہو جائے، کسی کا فقط باپ قتل ہو جائے اور اسے عدالت میں جا کر نقشہ کھینچ کر گواہی دینی پڑ جائے، کسی کا فقط بھائی قتل ہو جائے، اسے عدالت میں چشمدید گواہ بن کر گواہی دینی پڑ جائے تو اس کی زبان کانپ جائے گی، اس کا تو وجود ہل جائے گا۔ مگر میرے بھائیوں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک ہیں جنہوں نے چارپائی پر لیٹ کر بیماری کی حالت میں معصوم محمد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ارے جنہوں نے اپنے بھائی جوان علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے سے تیار ہو کر ارے شہادت کے لیے کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے، الوداع نہ کر سکے اپنی کمزوری کے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے۔ اس وقت آپ کی حالت اس طرح تھی۔ اگر میرے بھائیوں اس بات پر آج ضرور غور کرنا کہ جنہوں نے معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کا معصوم بچہ، ارے جس کے لب 3 دن کی پیاس سے خشک ہو چکے تھے، رو رو کر آواز ختم ہو گئی تھی، بوڑھے باپ کے بازوؤں پر ارے لاشا واپس لاتے ہوئے دیکھا ہو۔ حضرت زین العابدین، کچھ بندے کہتے ہیں کہ جی کون ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے بھائیوں یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے پھوپھی زینب کے سر سے چادر کو چھینتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے جن کے سر مبارک کو سورج میں نے بھی نہ دیکھا تھا، ارے سورج بھی زہرا کے گھر کی حیا کرے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامعین محترم اپنے معصوم 6 سالہ بہن کے کانوں سے ان کی بالیاں نوچتے ہوئے انہوں نے دیکھا، ارے جنہوں نے اپنے چچا باز کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ انہیں پانی لاتے ہوئے دیکھا، وہ زین العابدین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کربلا کے چشمدید گواہ تھے، he was the eyewitness of the battle of کربلا، اور ساری زندگی جو آپ کی باقی تھی اس کے اندر جب آپ پانی دیکھتے تو آپ رو پڑتے، یہی تھا نا پانی، یہی پانی تھا۔ آپ جب پانی دیکھتے تو آپ رو پڑتے، کہتے کہ میرے علی اصغر کو تڑپا کے دنیا سے جانا پڑا پر یہ پانی نہ ملا۔ آپ جب بھی یہ پانی دیکھتے آپ کو یہ خیال آتا، آپ رو پڑتے۔ آؤ آج تمہیں آل رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے کا واقعہ سناؤں۔ آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ سامعین محترم یہ فرات جو ہے نا، اس نے اس وقت ایک قطرہ پانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نہ دیا، اور آج دیکھیے قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے حب اہل بیت دل میں رکھنے والے پرتن پاک کے غلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر اہل بیت کی یاد میں پیش کریں گے، اور یہ قیامت تک سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ امام زین العابدین
ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑے قافلے کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے جو ہی امام پاک کو دیکھا تو اس نے گھوڑا تیز کر کے آگے نکل گیا، مگر امام زین العابدین نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ وہ جو گھڑ سوار تھا اس کا نام سنان بن انس تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب اس کو پکڑ کے لے کر آئے آپ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوا تو وہ کانپ رہا تھا۔ He was shaking with fear۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرماتے ہیں، اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں کہ اس کو سادہ پانی نہیں، اس کو شربت پلاؤ اور ٹھنڈا شربت پلاؤ۔ امریکہ کے ان حالوں میں بیٹھ کے، اللہ کے فضل و کرم سے ان حالوں میں بیٹھ کے پنکھے اور اے سی چلا کے ذکر اہل بیت کرنا اور ان کی محبت میں نعرے لگانا بہت آسان ہے۔ یہ بہت ایزی ہے کہ ان کے محبت میں ہم نعرے لگائیں۔ ارے نوجوانوں، اپنے باپ کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ اپنے باپ کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ خدا کسی دشمن پر بھی یہ وقت نہ لائے جب اسے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھنا پڑے، اس کا سامنا کرنا پڑے۔ خدا کسی دشمن پر یہ وقت نہ لائے جب اس کی آنکھوں کے سامنے جوان بھائی کو شہید وہ ہوتا ہوا دیکھے اور اس قاتل سے ملاقات ہو۔ تو سوچو اگر ہم، اللہ معافی دے، ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارا اس قاتل کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مگر یہ میری اور تو آپ کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ حضرت زین العابدین کی بات ہو رہی ہے۔ آئیں آج آپ کو رحمت کا نظارہ کراؤں۔ لیٹ می شو یو what actually mercy looks like۔ اور یہ کوئی کہانی واقعہ نہیں ہے، this is not fiction, this is not fable، یہ تاریخ اسلام ہے۔ this is the history of Islam which is covered with blood۔ آج اہل بیت کی محبت پر تنقید کی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ادھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور اسی لیے میں اتنا کمفرٹیبل ہو کے اس طرح بات کر رہا ہوں جس طرح اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج اہل بیت کی محبت پہ تنقید کی جاتی ہے۔ people put a question next to it۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جس کا آل رسول پر ایمان نہیں، یاد رکھیں اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ جس کا قرآن پہ ایمان نہیں اس کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، اور بھائیو جس کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں اس کا خدا پر بھی نہیں۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا اس گھڑ سوار کے بارے میں، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کی بیسٹ خاطر کرو، بیسٹ مہمان نوازی کرو، be very hospitable towards him۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس گھڑ سوار نے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ حضور شاید اسی وقت پہچانے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں سنان ہوں، آپ نے حضور مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، how can I forget you۔ ایک وقت تھا جب ہم تیرے مہمان بنے تھے، تو نے اپنی ٹریڈیشن، اپنے رواج، اپنے مزاج کے مطابق تو نے ہماری خاطر جو کی وہ کی۔ کیا تو سنان ابن انس نہیں؟ aren't you سنان ابن انس؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور جی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو وہی نہیں جس نے میرے بوڑھے بابا جان کو سجدے کی حالت میں پہلا نیزہ مارا تھا؟ aren't you the one who pierced my father, who stabbed my father with a spear whilst he was prostrating in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala؟ کیا تو وہی نہیں ہے جس کی اس نیزے مارنے کی وجہ سے میرے بابا جان کو شہادت نصیب؟ کیا تو وہی نہیں ہے جس نے میری معصوم بہن سکینہ کو یتیم کیا، جس کو ابھی یتیمی کا مطلب بھی نہیں پتا تھا؟ جب وہ اپنے بابو سے یہ مطلب پوچھتی کہ بابا جان یتیم کسے کہتے ہیں تو حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نہ پوچھ، یہ کچھ مصیبت عظیم ہے، مر گیا ہے جس کا باپ وہ بچی یتیم ہے۔ سامعین محترم، جو صاحب اولاد نہیں اللہ تعالیٰ کو اولاد عطا فرمائے، جن کے بچے ہیں ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ وہ کس طرح کی وہ ٹرائل تھی، کس طرح کی وہ معاملات تھے جس کے اندر سے آل نبی اولاد علی گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین نے فرمایا سنان میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، how can I forget you؟ ارے جوان بیٹا خیمے کے پردے میں سے بوڑھے باپ کی گردن پر تلوار چلتی ہوئے دیکھ رہا ہو، تمہارا نیزہ اس جسم پر لگا تھا،
ارے جس جسم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سواری نصیب ہوئی، تمہارا نیزہ اس جسم کو لگا جس جسم کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود نصیب ہوئی تھی، ارے جس گردن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب چوما کرتے تھے اور جن لبوں سے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، تیرا نیزہ تیرا خنجر اس جسم کو لگا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنان کو کہ تو اس ہستی پر تو نے وار کیا، ان کو تو نے زخمی کیا جو لختے جگر تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے بھائیوں، حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، مگر سنان ایک بات ہے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا فرض ارے دونوں ادا کرتے رہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنان تجھے دکھانا چاہتا ہوں، ارے تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں ارے جن کی رگوں میں اس ہستی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، جن کو قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہم اس رحمت للعالمین mercy for mankind، اس رحمت للعالمین کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ارے جن کو قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے بے وفاؤں سے بھی سجاد وفا کرتے رہے، بے وفاؤں سے بھی سجاد وفا کرتے رہے، دشمن جان کو بھی سردار عطا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، امام الانبیاء رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ذکر پنجتن اور ذکر امام حسین کرنا سید پہ تو فرض ہے اور امتی پہ ان کی قربانی کا قرض ہے، تو ان کے ذکر کو بڑے غور سے سننا چاہیے، اور باہر سے آپ ہلے نہ ہلیں مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر سے ضرور ہلا کریں، اندر سے ضرور ہلا کریں۔ یہ جو حرکت ہے نا یہ باہر ہو نہ ہو مگر اندر ضرور ہو، اور ہو ان کے نام پر، اللہ کے فضل و کرم سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے وصیت فرمائی وَلَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ النُّورُ وَالْهُدَىٰ ثُمَّ قَالَ أَهْلُ بَيْتِ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑے بڑے تھوڑے رولے اللہ نے فضل و کرم، پہلی مکے نے مزید مک جان دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور دوسری میری آل ہے، میری اہل بیت ہے۔ وَعِتْرَتِي، اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْضَى عَلَيَّ الْحَوْض، ارے میری اہل بیت اور قرآن ارے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس دونوں حوض کوثر پر اکٹھے آ کر ملیں گے۔ سامعین محترم، my brothers، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا He said, indeed amongst you, I leave behind two things. One is the book of Allah, the Quran, and the second is my progeny, my children, the Ahlul Bayt. And if you hold on to both of these two things, inshallah, you will never be led astray. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam also said, remember that the Quran and my Ahlul Bayt will always remain together, and they both together will meet me at the fountain of Qasr. یہاں ایک بات سوچنے والی ہے، ایک بات کبھی ضرور سوچئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر مجھے آ کر اکٹھے ملے گی؟ Why did نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم said that the Ahlul Bayt and the Quran will together come meet me at the fountain of Qasr؟ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے والی شان میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں ایک خاص الخاص راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان محشر میں جلوہ گر ہوں گے، پورے میدان محشر میں آپ کی جلوہ گری ہوگی، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ۔ ارے جنت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ
پردہ ریز ہوں گے، پل صراط پر اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے، والحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا، انبیاء کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے، خدا تعالیٰ کے حضور میں ارے امت کی سفارش و شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے، لوگوں کے اعمال کا جو وزن ہے وہ کروانے کے لیے آپ میزان پر تشریف فرما ہوں گے، امت کے دوستیوں کو دوزخ سے نکال رہے ہوں گے، امت کا جہنم میں داخلہ روکنے کے لیے فرشتہ دوزخ سے محو گفتگو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حتیٰ کہ عرصہ محشر کا کوئی مقام ایسا نہیں ہوگا جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انلیمیٹڈ قوتوں کا ظہور نہ ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ تھی، کیا راز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کے لیے آپ نے فرمایا ارے یہ دونوں ہی مجھے حوض کوثر پر آ کے ملیں گی۔ اس میں کون سی خاص حکمت تھی کہ باوجود پورے میدان محشر میں ارے قوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے کے آپ نے قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا۔ سامعین محترم، اس میں یہ راز تھا کہ رسول غیب دان شہادت حسین کی پیش گوئیاں فرما چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارے جانتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ارے جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے پیارے حسین کو ارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں ارے 3 دن کی شدید پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق ارے سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، اونا محمد کی روحیں پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہی ہوں گی، قاسم و عباس فرزندان عقیل و جعفر و علی کو ارے پانی کی سخت ضرورت ہوگی، خنجر جفا کی دھار کے نیچے ارے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو ارے نماز کی ادائیگی کے لیے ارے وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوثر اور سلسبیل کے جام ہاتھ میں لے کر یا رسول اللہ یا علی۔ سامعین محترم، اہل بیت کو سب سے پہلے حوض کوثر پر آنا تھا اور قرآن کو اہل بیت کے ساتھ آنا تھا، اس لیے رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور پھر اکٹھے ہی حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ ارے اہل بیت نے نا دنیا اور آخرت میں کہیں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ پنجتن کے گھرانے کی تو عادت، پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسین نے تیروں تلواروں کی بارش میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جان جاتی ہے تو آج جائے مگر قرآن کے قوانین کا احترام کرنا نہیں چھوڑنا۔ ارے قرآن نے اعلان کیا حسین رسول ہاشمی کے نواسے ہی نہیں بلکہ بیٹے بھی ہیں، ابنا انا وہ